بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سب ہی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس سے اللہ پاک نے ان دونوں کو منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی وہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا بدلہ لیا جائے۔ تو شیطان انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جھوٹ بولا، میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت میں ایک پل بھی غافل نہیں رہتا، میں چاہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، تم مجھے جنت کے اندر لے کر جاؤ گے، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تجھے جنت میں لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سام کے پاس آیا اور اسے ساری بات بتائی۔ سام شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب اللہ پاک کا حکم ہوا اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں بھی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں جنت میں ہمیشہ رہیں اور خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات بڑے غور سے سنی۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں گندم کی طرف رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف بھی غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ منہ کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم اور اماں حوا کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں کے ساتھ مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کی منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ اس طرح مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکالا گیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو اس واقعہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔